بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے درخشاں حصہ دوم، جو 10th کلاس میں پڑھائی جاتی ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں بغیر وقت کو ضائع کیے ہوئے۔ حمد، حمد کے لغوی معنی خدا کی تعریف کے ہے۔ اگر سوال کیا جائے گا تو یہ لکھیں گے، حمد کے لغوی معنی کیا ہے؟ خدا کی تعریف۔ اردو شاعری میں دوسری اصناف کی طرح حمد بھی ایک مقبول صنف ہے۔ دوسری اصناف یعنی دوسری قسموں کی طرح، اصناف صنف کی جمع ہے، قسموں کی طرح حمد بھی جو ہے ایک مقبول صنف ہے، جس میں خدائے رب العزت کی صفات بیان کی جاتی ہے۔ حمد میں کیا کیا جاتا ہے؟ تو حمد میں خدائے رب العزت کی صفات بیان کی جاتی ہے۔ اردو کے تمام شاعروں نے اس صنف میں طبع آزمائی کی ہے، یعنی اپنی صلاحیت کو دکھایا ہے۔ اردو کا شاید ہی کوئی ایسا شاعر ہوگا جس نے حمد نہ کہی ہو۔ کوئی بھی کلام ہو، اس کی شروعات حمد کے ساتھ ہی کی جاتی ہے، چونکہ خدا کے نام سے کسی کام کا آغاز کرنا متبرک سمجھا جاتا ہے۔ یقینی بات ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں گے اور اللہ کے نام سے شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کام کے اندر برکت عطا کرتا ہے۔ اس لیے بلا تفریق مذہب و ملت اردو کے تقریباً ہر بڑے اور چھوٹے شاعر نے حمد میں خامہ فرسائی کی ہے اور اپنے قدرت سخن کا مظاہرہ کیا ہے۔ خدا خالق کائنات ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کی ذات یگانہ اور یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ چنانچہ حمد اشعار میں صرف اسی ذات واحد کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے۔ چونکہ خدا کی صفات کی کوئی حد نہیں، بلکہ وہ بحر بے قرار ہے۔ اس کے خدا کی صفات اتنی ہیں کہ اس کو جو ہے کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے۔ بحر بے قرار ایک بہت ہی گہرا سمندر ہے جس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے شاعر کے لیے بہرحال اس بات کی کافی گنجائش رہتی ہے کہ وہ جس قدر چاہے خدا کی بے شمار صفتوں کو بیان کرے، اور دراصل یہی اس صنف کی خاص خوبی ہے۔ چلیے، حمد میں جہاں خدا رب العزت کی صفات کا بیان ہوتا ہے، وہی نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدحیہ اشعار پیش کیے جاتے ہیں، تعریفی اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح منقبت میں بزرگان دین، خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ کی منظوم تعریف کی جاتی ہے۔ تو قصیدہ میں کسی بھی شخص کے اوصاف حمیدہ نظم کیے جاتے ہیں، یعنی آپ کے اندر جو بھی اچھے صفت ہے، اوصاف خوبی ہے، اس کو بیان کیا جائے، اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ شبنم کمالی، شبنم کمالی کا تعلق ریاست بہار سے، بہار کے رہنے والے، ان کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے۔ شبنم تخلص ہے۔ ان کی پیدائش 22 جولائی 1938 میں پوکھریرا ضلع سیتامڑھی میں ہوئی۔ ان کی مذہبی منظومات خاص طور پر نعتیہ شاعری، مذہبی منظومات، یہاں ان کی مذہبی منظومات خاص طور پر نعتیہ شاعری کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ان میں انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت، فردوس عقیدت، صحابہ عقیدت مشہور ہے۔ غزلوں اور نظموں کے بھی کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ نصاب میں شامل یہ حمد بعنوان حمد خدائے عز و جل جناب شبنم کمالی کی ہی تخلیق ہے۔ شبنم کمالی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ وعظ و تبلیغ، اسلامی اور مذہبی اقتدار کی تلقین میں صرف کیا، یعنی خرچ کیا نا، اپنی زندگی کا اکثر حصہ جو ہے اسی کام میں لگایا ہے۔ وہ اللہ اور اس کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق، سچے عاشق تھے۔ چنانچہ اپنی تقریروں اور شعری تخلیقات میں انہوں نے اپنے بھرپور والہانہ جذبات کا اظہار کیا ہے۔ اپنی تقریر کے اندر، اپنے اشعار کے اندر اپنے جذبات کا اظہار کیا، والہانہ اظہار کیا، اپنے جذبات کا اظہار کیا، اور یہ بتایا کہ ہم اپنے رسول کے کتنے کیسے عاشق ہیں اور کتنے سچے عاشق ہیں، وہ اپنے شعر کے ذریعے بتایا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ آگے ہے حمد خدائے عز و جل، یہ بھی شبنم کمالی صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ چلیے شعر پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کی کچھ تشریح کرتے ہیں، تاکہ جب آپ کے سوال میں شعر کی تشریح کرنے کے لیے کہا جائے تو پھر آپ بات سے نہیں کر سکے۔ کرتے ہیں کہ حمد خالق کے دو جہاں ہے، خالق کے دو جہاں ہے، تو ایزد ذوالجلال ہے، یکتا ہے تیری ذات پاک، عالی و بے مثال ہے۔ یعنی دونوں جہاں کا مالک، دونوں جہاں کا خالق تو ہی ہے، تو زبردست ہے، بزرگی والا ہے اور روب و جلال والا۔ یکتا ہے تیری ذات پاک، تیری ذات پاک اکیلا ہے، یکتا ہے، یعنی تیرا کوئی شریک نہیں، تو عالی و بے مثال ہے، تیرے علاوہ کوئی دوسرا تیری مثال نہیں۔ تیرے ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق،
یعنی تیرے ہی عطا کے دروازے سے، تیرے ہی خزانے سے دونوں جہاں کو رزق ملتا ہے، سب کی حیات و موت کا مالک مولا تجھے خیال ہے، یعنی ساری کائنات کے حیات و موت کا تجھے خیال ہے اور تو ہی اس کا خیال رکھنے والا ہے۔ قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزم کائنات میں، کون و مقام جل وگر تیرا ہی ایک جمال ہے۔ دونوں فرماتے ہیں کہ پوری کائنات میں اسی کا جلوہ نظر آتا ہے، پوری کائنات میں اسی کا جلوہ نظر آتا ہے، اسی کا حسن ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ تیرے قائم ہے تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی، تیرے سوا کہیں ملے تو یہ زندگی محال ہے، یعنی تیرے حکم سے زندگی کا نظام قائم ہے، انتظام قائم ہے، تیرے سوا کہیں ملے تو یہ زندگی محال ہے، تیرے سوا کہیں مل ہی نہیں سکتا، اور ناممکن ہے کہ کوئی اور زندگی کا نظام اتنا درست کر کے اور اتنا اچھے طریقے سے کر دے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ محال ہے۔ صاحب عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پر، نام سے تیرے دو جہاں واقف حال و قال ہے۔ یہاں پر ہے عقل والے لوگ اس کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ کام انسان کے حد سے باہر ہے۔ لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے، ہو سکے حق ادا تیرا ممکن نہیں محال ہے، یعنی اگر وہ لاکھوں برس لگا دے تیری حمد و ثنا کرنے میں، لیکن ممکن ہی نہیں ہے کہ تیری حمد و ثنا کا حق وہ ادا کر سکے۔ ظلمت دہر میں ہمیں نور سحر کی تلاش ہے، لطف و کرم کی ایک نظر مولا یہ عرض حال ہے۔ ظلم دہر یعنی اس تاریکی دنیا کے اندر ہمیں ایک روشن صبح کی تلاش ہے، روشن صبح کی تلاش ہے، لطف و کرم کی ایک نظر فریاد ہے، یا اللہ لطف و کرم کی ایک نظر مولا یہ عرض حال ہے، آپ کے سامنے گزارش ہے کہ لطف و کرم کی ایک نظر میرے طرف بھی کر دیجیے۔ مقصد نیک میں صدا کر دے ہمیں تو کامیاب، یعنی میرے نیک مقصد میں ہمیشہ تو کامیاب کر دے، تیرے حضور خاص میں اپنا یہی سوال ہے، میں آپ سے یہی سوال کر رہا ہوں کہ یا آپ کے بارگاہ میں یہی سوال کر رہا ہوں کہ یا اللہ میرے نیک مقصد میں تو ہمیں کامیاب کر دے۔ شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی، کہ اس خاموش شبنم کو بھی ترقی دے دے، فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پائمال ہے، فکر و طلب کی راہ میں یہ آج روندا جا رہا ہے، اسے بھی ترقی دے دے۔ تو چلیے ہم نے شعر کو بھی پڑھا اور اس کی تشریح بھی کی ہے، اب آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہے۔ آگے ہے لفظ و معنی، لفظ و معنی، لفظ بھی بہت آسان ہے اور اسی کے سامنے معنی بھی لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی دقت اور کوئی پریشانی نہیں ہے، بلکہ بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ اس کو حل کر سکتے ہیں۔ حمد خدا کی تعریف، عز و جل عزت اور بڑائی والا، ذوالجلال مرتبے والا، عظمت والا، خالق پیدا کرنے والا، نظم انتظام یکتا اکیلا لا شریک جس کا کوئی شریک نہیں ہے، ثنا تعریف محال ناممکن حال و قال کیفیت ظلمت اندھیرا دہر دنیا عروج ترقی فکر خیال بے نوا خاموش۔ آگے لکھا ہوا ہے آپ نے پڑھا، جو آپ نے پیچھے پڑھا اسی کے بارے میں کچھ تذکرہ کیا گیا ہے، کیا کیا گیا ہے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ حمد کے ان اشعار میں خدا کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ خالق کائنات کی ستائش الفاظ میں ممکن نہیں، لیکن بندہ اپنے طور پر اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی حمد و ستائش میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اس نظم میں شاعر یہ بتاتا ہے کہ اللہ دونوں جہاں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی پاک ذات کی کوئی دوسری مثال نہیں دی جا سکتی، وہ دونوں جہاں کو رزق پہنچاتا ہے اور ساری کائنات کی حیات و موت کا مالک ہے۔ پوری کائنات میں اسی کا جلوہ نظر آتا ہے، اسی کا حسن ہر طرف پھیلا ہوا ہے، اسی نے زندگی کا نظام مرتب کیا ہے۔ عقل والے لوگ اس کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ کام انسان کے حد سے باہر ہے، اللہ کی ذات کو انسان نہیں سمجھ سکتا۔ اگر لاکھوں لاکھ برس بھی خدا کی شان بیان کی جائے تو وہ بھی ناکافی ہوگی اور اللہ کا حق ادا نہیں ہو پائے گا۔ کسی بندے پر اگر اس کی مہربانی کی نظر پڑ جائے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو مختصر ترین سوالات ہیں اس کو حل کرتے ہیں اور اس کا جواب یہاں پہ بتاتے ہیں۔ پہلے سوال ہے شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ یہاں دیکھیے کہ شبنم کمالی 22 جولائی 1838 میں پیدا ہوئے۔ شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ پوکھریرا ضلع سیتا مڑھی میں پیدا ہوئے۔ شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا؟ تو ان کا انتقال 2008 میں ہوا۔ کائنات کی تخلیق کس نے کی ہے؟ تو کائنات کی تخلیق اللہ نے کی ہے۔ ادھر آ جائیے، انسانوں کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ تو یقینی بات ہے کہ انسانوں کی مشکلوں کو اللہ حل کرتا ہے۔ انسانوں کی مشکلوں کو اللہ حل کرتا ہے۔ آگے آ جائیے،
کہ کیا لکھا ہوا ہے، شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ تو شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے۔ آگے چلے آئیے، اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ مختصر سوالات۔ اب یہاں پہ دیکھیے، حمد، ایک سوال ہے حمد کسے کہتے ہیں، 5 جملوں میں لکھیے۔ تو حمد اس ذات واحد کی تعریف کرنا جو دونوں جہاں کو پیدا کرنے والا ہے، اس پاک ذات کی کوئی مثال نہیں، وہ دونوں جہاں کو رزق پہنچاتا ہے، ساری کائنات اور حیات و موت کا مالک ہے، ساری کائنات کے حیات و موت کا مالک، ساری کائنات کے یہاں پہ کر دیتے ہیں، ساری کائنات کے حیات و موت کا مالک ہے۔ آگے چلیے، آگے دیکھتے ہیں کیا ہے لکھا ہے، حمد منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے؟ تو حمد جس نظم میں خدائے واحد کی تعریف کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ منقبت کسے کہتے ہیں؟ منقبت کہتے ہیں کہ جس نظم میں بزرگان دین اولیاء اللہ خلفائے راشدین کی تعریف کی جائے اسے منقبت کہتے ہیں۔ اور اسی طرح قصیدہ کسے کہتے ہیں؟ تو قصیدہ جس نظم میں کسی بھی شخص کی اچھی صفات بیان کی جائے اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے، شبنم کمالی کے 3 شعری مجموعوں کے نام لکھے۔ تو وہ 3 شعری مجموعے یہ ہیں، انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت۔ اسی طریقے سے حمد اور نعت میں کیا فرق ہے؟ تو حمد اور نعت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ تو حمد اور نعت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ حمد میں اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے اور نعت میں رسول اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ آگے کیا ہے، طویل سوالات کو بھی دیکھتے ہیں۔ شامل نصاب حمد کے پہلے شعر کی تشریح کیجیے۔ شامل نصاب حمد کے پہلے شعر کی تشریح بھی دیکھ لیجیے کہ شامل نصاب میں پہلی شعر کی تشریح ہے، اس میں شاعر یہ بتاتا ہے کہ اللہ دونوں جہاں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی پاک ذات کی کوئی دوسری مثال نہیں دی جا سکتی۔ آگے چلیے کیا ہے، شبنم کمالی کی شاعرانہ خصوصیات بیان کیجیے۔ تو شبنم کمالی کی شاعرانہ خصوصیات یہ ہے کہ ان کی مذہبی منظومات خاص طور پر شاعری کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں، ان میں انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت، صحابہ عقیدت مشہور ہے۔ غزلوں اور نظموں کے بھی کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ نصاب میں شامل یہ حمد بعنوان حمد خدا عز و جل جناب شبنم کمالی کی ہی تخلیق ہے۔ حمد کا خلاصہ کیا لکھیے؟ حمد کا خلاصہ وہی لکھ سکتے ہیں کہ حمد اس ذات واحد کی تعریف، حمد کا خلاصہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ذات واحد کی تعریف کرنا جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا، جو ہمیں روزی لیتا ہے، جو مارتا بھی ہے، جلاتا بھی ہے، اس طریقے سے کر کے آپ حمد کی تعریف کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نیچے آ جائیے، یہ آئیے کچھ کریں، یہاں ہے لائبریری جا کر کسی 4 شاعروں کے حمدی اشعار کو اپنی کاپی میں لکھیں۔ تو یہ سوال میں بہت ہی کم ہی چانس ہے کہ یہ آ سکتا ہے، لیکن اگر آ گیا تو آپ کے لیے یہاں پہ 4 اشعار 4 شاعروں کے لکھے ہوئے ہیں، آپ اسے یاد کر سکتے ہیں اور یاد کر کے اور سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ کیا ہے، چلیے اشعار کو پڑھتے ہیں۔ کوئی محبوب کوئی حسن جہاں میں نہ ملا، جو ملا وہ تیرے قدموں کے عطا سے ملا۔ ایک ہے، دوسرا ہے، اے خدا فضل تیرا ہم پہ ہے سایہ افغن، ہم غریبوں کا بلا تو ہی ہے من۔ تیسرا دیکھیے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ چوتھا، تیرے سوا جہاں میں کوئی سہارا نہیں، خدا تیرے کرم کا ہم پہ اقرار ہے۔ تو یہ 4 شاعروں کے اشعار ہیں، آپ اسے یاد کر سکتے ہیں، اور اگر سوال میں پوچھ دیا گیا تو آپ لکھ کر کے فل نمبر لا سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو پڑھایا ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی اور سوال و جواب بھی آپ کا حل ہو گیا ہوگا۔ اسی طریقے سے پھر آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے پاس، اپنے ساتھیوں کے پاس، اپنے جانکار لوگوں کے پاس، جاننے والوں کے پاس، جو پڑھنے والے اس کے پاس بھیجیے تاکہ اس کو بھی اس کا فائدہ حاصل ہو سکے۔ اسی طریقے سے ایک بات اور ہے کہ جو بھی آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں میرے اس نمبر پر کمنٹ کیجئے، جو اسکرین پر نمبر دیا گیا ہے واٹس ایپ پر کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ اس کو جو ہے کلاس میں جوائن کر لیا جائے گا اور اسے بھی لائیو اس کو پڑھایا جائے گا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔